شاہ بابا اور ضمیل کے والد نے بھی اسے اظفر کے وجود میں پناہ لیتے دیکھا تھا، مگر کچھ بولے نہیں۔ یہاں موجود ہر شخص خود کو حائفہ کی موت کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ زبیدہ بیگم کو لگ رہا تھا وہ اگر اس کی شادی پر زور نہ دیتی تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ ضمیر سوچ رہا تھا اگر وہ شاہ بابا کی بات مان کر اسے جدا نہ ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا، مگر ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ تقدیر کا لکھا مٹ نہیں سکتا۔ ان دونوں کی قسمت میں جدائی لکھی جا چکی تھی۔ حائفہ کو غسل دے کر سفید کفن پہنا دیا گیا تھا۔ اتنا خون ضائع ہو جانے کے باوجود بھی اس کا چہرہ کسی گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت گہری نیند سو رہی ہوں۔ اظفر کسی کی پرواہ کیے بنا حائفہ کی چارپائی کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا اور ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، جیسے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو حفظ کر لینا چاہتا ہو۔ تبھی شیخ کمال، ریان احمد اور اظفر کا بڑا بھائی گھر میں داخل ہوئے۔ اظفر، جنازے کا وقت ہو رہا ہے، اٹھو۔ انہوں نے اپنے بھائی کو کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اپنی آپی کو کہیں نہیں لے کر جانے دوں گا۔ امی، ان کو منع کریں، میں کیسے اپنی آپی کے بنا رہوں گی؟ اس نے چارپائی کو پکڑتے ہوئے کہا۔ انہوں نے حائفہ کا چہرہ ڈھانپ دیا۔ بیٹا، جنازہ اٹھائیں۔ شیخ کمال کے یہ کہتے ہی اظفر، احمد، ریان اور اظفر کے بھائی کے حائفہ کی میت کو کندھے پر اٹھا لیا۔ بابا، مت لے کر جائیں میری آپی کو، میں اکیلی رہ جاؤں گی، پلیز بابا۔ وہ روتے ہوئے ان کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹا، اپنی بہن کا جانا مشکل مت کرو، مت میرے صبر کا امتحان لو۔ زویا بیٹا، سنبھالو اس کو۔ آشو کو ایک طرف کرتے ہوئے انہوں نے کہا۔ آشو کی آہو پکار سے ہر آنکھ اشک بار تھی۔ اس کی سسکیاں فضا میں کلمہ شہادت کی گونجتی آواز میں دب گئی تھیں، اور اگلے ہی لمحے وہ زبیدہ بیگم کے گلے لگ کر روتے ہوئے اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ قسمت بھی کیسے کیسے کھیل دکھاتی ہے۔ شیخ کمال کی خواہش تھی کہ مولوی قیوم ان کی بیٹی کا نکاح پڑھواتے، مگر وہ آج اس کا جنازہ پڑھا رہے تھے۔ حائفہ کی نماز جنازہ کے بعد ایک بار پھر اس کے چہرے سے کفن ہٹا دیا تاکہ گھر والے اس کا آخری دیدار کر لیں۔ سب نے باری باری اس کا آخری دیدار کیا۔ ریان حائفہ کا چہرہ دوبارہ ڈھانپنے لگا تو اظفر نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ ریان، ابھی نہیں، کچھ دیر ٹھہر جاؤ، اس نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ ریان صرف اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اظفر کا بھائی حیران تھا کہ یہ اظفر کو کیا ہوا ہے۔ وہ حائفہ سے اتنی محبت تو نہیں کرتا تھا کہ اس کی موت پر ایسے ریئیکٹ کرے۔ اظفر، وقت ہو گیا ہے، حائفہ کو اس کی آخری آرام گاہ تک جانے دو۔ انہوں نے اس کے پاس آ کر کہا۔ میں نے ایک بار جو کہا ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو ان کو چپ کروا گیا۔ ضمیل بیٹا، جانے دو اسے، دیر ہو رہی ہے۔ تبھی شاہ بابا نے اس کے پاس آ کر کہا۔ کچھ دیر اور شاہ بابا، مجھے میری حائفہ کا چہرہ ان آنکھوں میں قید کر لینے دیں، مجھے یہ حقیقت مان لینے دیں کہ آج کے بعد میں کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھ سے آنسو گر کر حائفہ کے چہرے پر گرا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو چھوا اور اس کا چہرہ ڈھانپ لیا۔ قبر میں سب سے پہلے اظفر، مطلب ضمیل، خود اترا تھا۔ اس کے ساتھ ریان تھا۔ ریان پہلے ہی اوپر چلا گیا، مگر اظفر نے حائفہ کی میت کو زمین پر لٹا کر اس کے قدموں کو بوسہ دیا اور پھر اپنی قمیض کی جیب سے وہ گجرے نکالے جو اس نے حائفہ کو دیے تھے۔ گجرے کے سارے پھول اس نے حائفہ کی میت پر نچھاور کر دیے۔ اب وہ اس کے سر کی طرف آیا جیسے مٹی ٹھیک کرنے لگا ہو، مگر اس نے جھک کر حائفہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور قبر سے باہر آ گیا۔ اب وہ ہاتھوں سے مٹی لے کر اس کی قبر پر ڈال رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ قبر پر مٹی ڈال رہا تھا، اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے جسم کے کئی ٹکڑے کر رہا ہو، کوئی اس کے وجود کو قبر میں اتار رہا ہو۔ قبر پر مٹی ڈال کر پھولوں کی چادر چڑھا کر سب نے فاتحہ پڑھی۔ ایک ایک کر کے سبھی قبرستان سے واپس جانے لگے، مگر اظفر ابھی تک حائفہ کے قبر کے سرانے بیٹھا تھا۔ ریان نے اس کو چلنے کا کہا، مگر اس نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ تبھی اظفر کے جسم کو جھٹکا لگا۔ ضمیل نے اس کا جسم چھوڑ دیا۔ وہ حیران سا قبر کے پاس بیٹھا تھا۔ سب لوگ قبرستان سے باہر جا رہے تھے۔ شاہ بابا نے کہوت کو ہر وقت ضمیل کے ساتھ رہنے کا کہا۔
मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? उसने खुद से बात करते हुए कहा और बाकी लोगों के पीछे चल पड़ा। अब जमील हाइफा की कब्र पर उसके कदमों की तरफ बैठ गया और उस जगह की मिट्टी को अपने हाथों में लेकर अपना सर इसके कदमों में रख दिया। मुझे माफ़ कर दो हाइफा, मैं तुमको बचा ना सका। तुम्हारा जमील तुम्हारा मुजरिम है। मैंने तुमसे जुदा होने की बात की थी, तुमने मुझे इस बात की इतनी बड़ी सज़ा दी। बताओ मैं अब तुम्हारा चेहरा कैसे देखूँगा जब मनो मट्टी तले दफन हो गया है। मुझे बताओ तुम्हारा ज़मील तुम्हारे बिना क्या करेगा। वो इस कदमों में बैठा मुसलसल रो रहा था। थोड़े ही फासले पर खड़ा कहवत इसकी ये हालत देख रहा था, मगर वो कुछ कर नहीं सकता था। हाइफा को दुनिया से गए 2 दिन हो गए थे। आज कहवत शाह बाबा के पास आया था कि इसे ज़मील की हालत देखी नहीं जाती। इस शाह बाबा से कहा कि वो इसे कुछ समझाएं। इसलिए शाह बाबा इससे मिलने आए थे जो नदी के किनारे बैठा था। मौत बरहक है, इसका मज़ा हर किसी को चखना है। आज नहीं तो कल हमें भी यहाँ से चले जाना है। हमें भी मौत आनी है ज़मील बेटा। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। शाह बाबा, मैं हाइफा की मौत का ज़िम्मेदार हूँ। अगर मैं इससे वो ना कहता तो आज ज़िंदा होती। मैंने आपसे कहा था ना वो मेरे बिना मर जाएगी, और इसने अपना कौल सच कर दिखाया, वो मर गई। शाह बाबा, और मैं अब तक ज़िंदा हूँ। मैं तो खुद मर भी नहीं सकता हूँ। उसकी मोहब्बत सच्ची निकली, वो जीत गई। शाह बाबा, उसने अफसुर्दा से लहजे में कहा था। हाइफा की मौत का ज़िम्मेदार कोई भी नहीं है। तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो? वो एक हादसा था जिसने उसकी जान ली थी। मत सोचो ऐसा। हर किसी की मौत का दिन मुकर्रर है। तुम्हारा एक मिशन है, इसे पूरा करो। अपना मकसद मत भूलो ज़मील, उन्होंने इसे समझाते हुए कहा। मुझे अपना मकसद, अपना फ़र्ज़, हर चीज़ याद है। मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मगर हाइफा की याद मेरे वजूद से लिपटी है, जो अब कभी मुझसे जुदा नहीं हो सकती। और अब मैं किसी के कहने पर हाइफा की मोहब्बत, इसकी याद को खुद से अलग नहीं करूँगा। ये कहकर वो वहाँ रुका नहीं था। शाह बाबा बस उसे जाते हुए देखते रह गए थे। इसको मालूम था अब ज़मील किसी की नहीं सुनेगा। उन्होंने इसको उसके हाल पर छोड़ दिया था। हाइफा की मौत के 1 हफ्ते बाद शेख कमाल ने वो घर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि आशू अक्सर डर कर चीखें मारती हुई रातों को उठकर बैठ जाती थी। फिर घर में आधी रात के वक्त सहन में जिस जगह हाइफा गिरी थी वहाँ पर किसी के रोने की आवाज़ आती थी, जैसे कोई किसी के मरने पर बैन करता हो। उन्होंने मौलवी कयूम से ये बात की। इनको मालूम था कि वो ज़मील है, मगर वो अभी इसको वहाँ आने से नहीं रोक सकते थे, क्योंकि वो गमज़दा था। इसलिए ये बात सुनकर शेख कमाल भी खामोश हो गए और घर तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया। वो एक बेटी तो खो चुके थे, दूसरी को खोने की इनमें हिम्मत नहीं थी। रेहान भी अगले हफ्ते वापस लंदन जा रहा था। वो सबको अपने पास लंदन बुलाने का इंतज़ाम करने जा रहा था। ये इनकी इस घर में आखिरी रात थी। आशू अभी रोते हुए हाइफा को याद कर रही थी। अभी वो ना पूरी तरह जाग रही थी ना सो रही थी। तभी कोई इसकी बिस्तर के पास आया। आशू मेरी जान, क्यों इतना रोती हो? तुम रोती हो ना तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मत रोया करो, मैं यही तुम्हारे पास हूँ। उसने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। आप ही, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई हैं? मेरा आपके बिना बिल्कुल दिल नहीं लगता। प्लीज़ वापस आ जाएं। उसने फिर रोते हुए कहा। नहीं मेरी जान, मैं जहाँ चली गई हूँ वहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। और हाँ, मेरा सुर्ख दुपट्टा ज़मीर को वापस कर देना, और उससे कहना वो किसी भी बात का ज़िम्मेदार नहीं है। हाइफा आज भी इससे इतनी शिद्दत से मोहब्बत करती है। मेरा ये काम करोगी ना मेरी प्यारी बहन? तुम मुझे बहुत अजीज़ हो। अब रोना मत, मैं चलती हूँ। आशू ने जल्दी से उठकर अपने आसपास देखा, मगर हाइफा कहीं नहीं। मतलब वो ख्वाब देख रही थी, मगर कमरे में वही खुशबू थी जो हाइफा लगाती थी। आप ही यहाँ आई थी, वो मेरा ख्वाब नहीं था। ये मेरी आप ही की खुशबू है। उसने खुद से बात करते हुए कहा। आप ही कहीं गई नहीं होंगी, वो यहीं कहीं पर होंगी। मुझे इनसे मिलना है। ये कहकर इसने एक नज़र सोई हुई ज़ुबैदा बेगम पर डाली और दबे पाँव कमरे से बाहर निकल आई।
رات کے سناٹے میں صحن میں چاند کی روشنی آ رہی تھی۔ وہ ننگے پاؤں چلتی ہوئی صحن میں آ گئی۔ آپی، آپ کہاں ہیں؟ مجھے معلوم ہے آپ یہی کہیں ہیں، میرے سامنے آئیں۔ اس نے آہستہ سی آواز میں حائفہ کو پکارا تھا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ مایوسی ہو کر فوارے کے پاس بیٹھ گئی۔ تبھی اس کو ایسا لگا جیسے وہاں پہلے سے کوئی بیٹھا ہے۔ ایک لمحے کو تو وہ ڈر گئی، مگر پھر اسے حائفہ کی بات یاد آ گئی کہ جمیل کو کچھ کہنا تھا۔ آشو نے ڈرتے ہوئے جمیل کا نام پکارا۔ کیوں رات کی تاریکی میں کبھی مجھے اور کبھی حائفہ کو آوازیں دیتی ہو؟ وہ اب کبھی ہماری پکار پر واپس نہیں لوٹے گی۔ آشو، یہ آواز اسے اپنے پیچھے سے آئی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے سامنے ایک نہایت خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ آپ جمیل ہو نا، میری آپی کے جمیل؟ آشو نے کہا، ہاں، میں وہ خوش قسمت ہوں جس سے تمہاری آپی نے محبت کی تھی، مگر وہ اس کی محبت کا مان نہ رکھ سکا۔ اس نے کہا، آپی نے مجھے کہا ہے کہ آپ کسی بھی بات کے ذمہ دار نہیں ہیں، شاید یہی ہماری قسمت میں لکھا تھا۔ مجھے آپ کو کچھ دینا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ آشو کو اس سے بالکل بھی ڈر نہیں لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں وہی لال دوپٹہ تھا جو جمیل نے حائفہ کو دیا تھا۔ یہ دوپٹہ آپ نے آپی کو دیا تھا، ابھی وہ میرے خواب میں آئی تھی تو مجھ سے کہا تھا کہ یہ میں آپ کو دے دوں۔ اس نے دوپٹہ جمیل کو پکڑاتے ہوئے کہا، تم انسان کتنے خوش قسمت ہو، اپنے پیاروں کو خواب میں دیکھ سکتے ہو۔ میں کتنا بد نصیب ہوں جو خواب میں بھی اپنی حائفہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس نے رنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، آج ہماری اس گھر میں آخری رات ہے، کل صبح ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ افسردہ سی ہو کر بولی تھی، میں بھی آج یہاں آخری بار آیا ہوں۔ حائفہ تو اپنے سفر پر چلی گئی، اب مجھے موت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ ہم وہاں دوسری دنیا میں ملیں گے۔ اللہ صرف انسانوں کا تو نہیں ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے، ہم بھی اسی کی مخلوق ہیں۔ کیا ہوا جو ہم آگ سے بنے ہیں؟ میں اپنے اللہ سے دعا کروں گا مجھے اس جہان میں میری حائفہ سے ملا دے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ دعا رد نہیں کرے گا۔ میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر جمیل اٹھ کھڑا ہوا۔ میری آپی آپ سے بہت محبت کرتی تھی، میں نے آپ کے لیے ان کی محبت دیکھی ہے۔ اس کی بات پر وہ واپس جاتے ہوئے مڑا تھا۔ جانتا ہوں وہ مجھ سے زیادہ محبت کرتی تھی، مگر میں ہی بد نصیب تھا جو اس کو چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اب تمہاری آپی ملیں تو کہنا محبت میں ایک نادان مجرم کو ہو سکے تو معاف کر دینا، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اور کیسی محبت تھی ان دونوں کی، ایک دوسرے سے جدا ہو کر بھی ان کی محبت کم نہیں ہوئی تھی۔ آشو جی سوچتے ہوئے اس نے ایک نظر سارے گھر پر ڈالی اور پھر واپس اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ حائفہ کے گھر سے آنے کے بعد جمیل ہاتھ میں حائفہ کا سرخ دوپٹہ لیے ندی کے کنارے بیٹھا جب اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس سے کچھ فاصلے پر حائفہ کھڑی تھی، سفید رنگ کے فراق میں جو اس کے پیروں کو چھو رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور ایک طرف چلنے لگی۔ جمیل جلدی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ رکو حائفہ، میری بات سنو۔ وہ اس کو پکارتا ہوا اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جتنا اس کے پیچھے جانے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنا اسے دور جا رہی تھی۔ پھر اچانک یہ منظر بدلا۔ جمیل نے اپنے آس پاس دیکھا۔ یہ اس کی وادی نہیں تھی، یہ کوئی اور ہی جگہ تھی۔ ہر طرف سرسبز گھاس، رنگ برنگے پھول، دور سے کسی جھرنے کی آواز آ رہی تھی۔ نیلے آسمان پر گیت گاتے ہوئے پرندے اس کے سر کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ یہ کوئی بہت ہی خوبصورت جگہ تھی، مگر اسے حائفہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ جمیل، میں یہاں ہوں۔ تبھی اسے حائفہ کی آواز سنائی دی، حائفہ کہاں ہو؟ تم میرے سامنے آؤ۔ جمیل اس طرف کو چل پڑا جس طرف سے آواز آ رہی تھی۔ کچھ ہی دور اسے بہتے جھرنے کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے وہاں پہنچا۔ جھرنے کے پاس حائفہ کھڑی تھی، سر پر پھولوں کا تاج تھا اور کتنے ہی پرندے اس کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے۔ کچھ تتلیاں اڑ کر اس کے سفید لباس پر بیٹھ گئی تھیں جن کو اس نے اپنی ہتھیلی پر سجا لیا تھا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے جمیل کو اپنی طرف بلا رہی تھی۔
زمیل نے جیسے ہی حائفہ کی طرف قدم بڑھائے منظر پھر بدل گیا۔ وہ وہی ندی کے کنارے بیٹھا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ کس چیز کی طرف اشارہ تھا؟ یہ بات اسے سمجھ سے باہر تھی۔ اس نے آخری بار اپنی وادی کو، اپنے قبیلے کو مڑ کر دیکھا اور اس کو الوداع کہہ دیا۔ زمیل اب حائفہ کی قبر پر بیٹھا تھا۔ اس نے اس کی قبر پر ایک پودا لگایا جو کبھی نہیں مرجھائے گا۔ آج میں یہاں تم سے ملنے آخری بار آیا ہوں، کیونکہ آج میں موت کے سفر پر روانہ ہو رہا ہوں۔ ہم جدا ہو کر بھی جدا نہیں ہوئے حائفہ، ہماری یہ جدائی وقتی ہے۔ ہم بہت جلد پھر ملیں گے، وہاں اس جہان میں، کبھی بھی الگ نہ ہونے کے لیے، کیونکہ اب میں نے تم کو انسانوں سے نہیں اپنے اللہ سے مانگا ہے۔ وہ مجھے نا امید نہیں کرے گا۔ تب تک کے لیے میں نے تم کو اللہ کے امان میں دیا۔ اس نے پھولوں کی چادر اس کی قبر پر چڑھائی اور فاتحہ پڑھ کر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ شیخ کمال اپنی فیملی کے ساتھ حائفہ کی قبر پر آئے تھے۔ آج بھی ان سے پہلے اس کی قبر کو کوئی پھولوں سے سجا گیا تھا۔ سب نے فاتحہ پڑھی، تب بھی قبرستان کا گورکن ان کے پاس آیا۔ آپ کی بیٹی شاید بہت نیک تھی، میری پوری زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے جو میں نے دیکھا ہے، اس نے کہا۔ کیا بات ہے، کیا دیکھا ہے آپ نے؟ شیخ کمال نے پوچھا۔ اتنے برس ہو گئے ہیں اس قبرستان میں، مگر کسی کی قبر کی مٹی سے ایسی خوشبو نہیں آتی جیسی آپ کی بیٹی کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی ہے۔ ہر روز آپ کے آنے سے پہلے اس کی قبر پھولوں سے ڈھکی ہوتی ہے۔ 2 دن پہلے ایک سیاہ رنگ کے پرندے کو اس کی قبر کے پاس اڑتے دیکھا تھا۔ پہلے سوچا جا کر دیکھوں یہ آدھی رات کو کون سا پرندہ یہاں پھر رہا ہے، مگر جی یہ اللہ کے راز ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس لیے میں رک گیا۔ اس نے بتاتے ہوئے کہا، جی بے شک اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے، ہم انسان کہاں اس کی کسی حکمت کو سمجھ سکتے ہیں۔ شیخ کمال کو معلوم تھا کہ وہ کون تھا جو یہاں آتا تھا، مگر اب اس معاملے میں انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ زمیل کو اب کسی بھی بات سے روکنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اپنی بیٹی وہ کھو چکے تھے۔ اب ان کو کسی بات کی فکر نہیں تھی۔ وہ زمیل کی حائفہ کے لیے محبت دیکھ چکے تھے۔ قبرستان سے نکلتے ہوئے انہوں نے مڑ کر آخری بار حائفہ کی قبر کو دیکھا، کیونکہ آج وہ اس علاقے سے جا رہے تھے۔ معلوم نہیں پھر کبھی لوٹ کر یہاں آتے ہیں یا نہیں آتے۔ زمیل جانتا تھا کہوت ہر وقت اس کے ساتھ ہے، مگر اب کہوت اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا، کیونکہ وہ اپنا ہر نشان مٹا کر چلا گیا تھا۔ کہوت نے پریشان ہو کر یہ بات شاہ بابا کو بتائی اور انہوں نے کہا تھا اب زمیل کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس کا پیچھا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ جہاں جانا چاہتا تھا چلا گیا ہے۔ کیونکہ شاہ بابا نے بھی اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، مگر بے سود، وہ اس تک نہیں پہنچ پائے تھے۔ مگر کچھ عرصے کے بعد ان کو معلوم ہو گیا کہ زمیل کدھر گیا۔ کچھ عرصے بعد مولوی قیوم کی شاہ بابا سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے زمیل کے بارے میں پوچھا تھا۔ زمیل تو حائفہ کی موت کے 1 ہفتے بعد ہی روپوش ہو گیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا وہ کہاں ہے، مگر مجھے لگتا ہے وہ وہیں چلا گیا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ مجھے بھی کچھ دن پہلے ہی معلوم ہوا ہے۔ ایسی کون سی جگہ ہے شاہ بابا جہاں سے زمیل کی واپسی ممکن نہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ قیوم میاں، ہماری دنیا میں ایک وادی ایسی بھی ہے جسے موت کی وادی کہا جاتا ہے۔ وہ وادی شیطانوں کا گڑھ ہے۔ زمیل جیسا طاقتور جن بھی وہاں زیادہ سے زیادہ چند شیطانوں کو ٹھکانے لگا سکتا ہے۔ وہ عزازیل کا علاقہ ہے، وہاں صرف موت کا راج ہے۔ زمیل نے یہ راستہ خود اپنے لیے چنا ہے۔ وہ مجھے بہت عزیز ہے، مگر میں اس کو روک نہیں سکتا، انہوں نے رنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ شاہ بابا جو اللہ کو منظور، اگر زمیل نے یہی راستہ اپنایا ہے تو ہم میں سے کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا۔ شاید اس طرح وہ کچھ شیطانوں کو ٹھکانے لگا دے گا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے تھے، بالکل، جو اللہ کو منظور، یہ قسمت کے کھیل ہیں۔ زمیل نے حائفہ کے جانے کے بعد خود کو بھی موت کے حوالے کر دیا ہے، ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ شاہ بابا زمیل کے جانے کے بعد بہت رنجیدہ ہو گئے تھے۔ یہ کہہ کر وہ مولوی قیوم سے اجازت لے کر واپس وادی لوٹ گئے۔ ایک خاک زادی جو پہلے ہی من و مٹی تلے جا سوئی تھی، اور ایک جن زادہ جو موت کے سفر پر روانہ ہو چکا تھا، دونوں ہی اپنے عشق میں فنا ہو کر بقا پا چکے تھے۔